ملکہ ترنم میڈم نور جہاں، جن کے تو ویسے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو انہی کا چاہنے والا تھا، اور اس کے بھی خود ہزاروں بلکہ لاکھوں چاہنے والے تھے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، درد کا سفیر عطا اللہ سخیلوی تھا، جو نور جہاں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہوٹل پر ملازم ہوا، اور ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بیچارہ سارا دن اسی انتظار میں رہتا کہ کیسے نور جہاں سے ملاقات ممکن ہو اور ان کی ایک جھلک دیکھ پائے، اور اسی کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوا اور گانے بھی اکٹھے کیے، تو پھر کیا جذبات و احساسات تھے۔ یہ تمام داستان بڑی دلچسپ ہے، جسے جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں، جو 90s کے دور میں موسیقی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ تھی جسے کسی بھی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ان کی محبت میں کچھ یوں گرفتار ہوتے کہ اسی سے نکلنے کا نام بھی نہ لیتے۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میری روح بھی تو۔ اسی پر مزید کہ میڈم نور جہاں، جو بظاہر بڑی خوبصورت بھی تھیں اور اپنی آواز کے جادو سے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں پر راج کرتی تھیں، انہی میں سے ایک نوجوان لالا عطا اللہ خان سخیلوی تھے، جو موسیقی کا ذوق رکھتے تھے، لیکن چونکہ گھر والوں نے انہیں موسیقی کی اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے وہ بیچارے موسیقی کے شوق کو دل ہی دل میں بٹھائے رکھتے، اور میڈم نور جہاں سے ملنے کا طریقہ انہوں نے کچھ یوں نکالا کہ ایک مرتبہ جب آپ کو والد نے موسیقی کے کرنے پر گھر سے نکال دیا تو آپ سیدھا لاہور چلے گئے، جہاں پر میڈم نور جہاں لیبرٹی چوک میں رہا کرتی اور ان کا وہاں پر خوبصورت محل نما گھر ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکی تھی اور اپنی قسمت پر نازاں عطا اللہ سخیلوی یہ چاہتے تھے کہ انہیں روزانہ میڈم نور جہاں کی ایک جھلک میسر آئے، تو اسی لیے انہوں نے میڈم نور جہاں کے گھر کے سامنے والے ہوٹل سے کہا کہ میں انتہائی مناسب قیمت پر آپ کے ہوٹل میں ملازمت کرنے کو تیار ہوں، اور میری کوئی اور شرط شرائط بھی نہیں ہوگی، تھوڑا سا معاوضہ اور رات کو رہنے کی جگہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ موسیقی کے ذوق سے استفادہ کرنے کا بھی موقع ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب رات کو نور جہاں کا فنکشن ہوگا تو مجھے چھٹی ہوگی، اور میں تاکہ اطمینان کے ساتھ وہاں پر جا کر اپنے ذوق کی تسکین کر سکوں، اور جس کام کے لیے میں یہ ملازمت اختیار کر رہا ہوں مجھے فائنانشلی اور مالی مدد ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ میڈم نور جہاں کا بھی دیدار میسر ہو۔ تو یہ شرائط چونکہ اتنی مشکل نہیں تھی، اسی لیے ہوٹل کے مالک نے قبول کی، اور عطا اللہ سخیلوی وہاں پر بیرا گیری کے لیے ملازم ہو گئے۔ ملازم ہونے کے بعد جب نور جہاں کے گھر سے نکلنے کا وقت ہوتا تو وہ ٹک ٹکی باندھے اس گھر کو دیکھتے رہتے جہاں سے میڈم نور جہاں نے نکلنا ہوتا، اور میڈم نور جہاں چونکہ ایک بڑی دل والی خاتون تھی، لیکن پھر بھی ان سے ملنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ لاکھوں لوگوں کے ساتھ دل پر راج کرنے والی میڈم نور جہاں سے ملنے کے لیے بہت سو سے پرمیشن لینا ہوتی تھی، تو ایک دن ڈرتے ڈرتے عطا اللہ سخیلوی کے ہوٹل کے سامنے جب میڈم نور جہاں گزر رہی تھی تو ان کے مینیجر کو روک کر عطا اللہ سخیلوی نے کہا کہ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ چند لمحے نور جہاں کے ساتھ گزاریں اور انہی کو گاتا سنیں، تو نور جہاں نے بھی انہی کی فرمائش کی لاج رکھتے ہوئے عطا اللہ سخیلوی کو اپنے گھر بلایا اور وہاں پر اپنے کچھ گیت سنائے، تو یہ بقول عطا اللہ سخیلوی کے کہ اسی وقت ان کی زندگی کے چند بہترین لمحات میں سے ایک تھا، لیکن اسی کے بعد ناظرین سلسلہ آیا گیا ہو گیا، وقت تھا کہ پر لگے اور اڑتا چلا گیا۔ تو ایک دوران جب عطا اللہ سخیلوی موسیقی میں آ گئے اور طارق عزیز کے پروگرام نیلام گھر سے وائرل ہو گئے، قمیص تیری کالی دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے، یہ وہ گانا تھا جو اس قدر مشہور ہوا کہ میڈم نور جہاں کو بھی پسند آنے لگا۔ تو عطا اللہ سخیلوی کی پھر قمیص تیری کالی نے بھی کمال شہرت حاصل کی، اور اسی کے بعد میاں والی کا ایک پٹھان یعنی نیازی خاندان کا چشم و چراغ ایک معروف سنگر بن گیا، لیکن نور جہاں سے اس کی محبت میں کمی نہ ہو سکی، اور پھر بڑے عرصے بعد جب نور جہاں کی عطا اللہ سخیلوی سے ملاقات ہوئی تو عطا اللہ سخیلوی نے انہیں کہا کہ میڈم میں وہی بچہ ہوں جو آپ سے ملنے کے لیے ہوٹل پر ملازمت اختیار کیے بیٹھا تھا، اور آپ نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا تھا اور بلایا تھا کہ میں گانا گا سکتا ہوں، اور آج یہ جو کچھ بھی ہے آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو نور جہاں یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور عطا اللہ سخیلوی کو ہمیشہ دعائیں دیتی رہی، اور پھر انہی کے دعاؤں نے وہ رنگ لگائے کہ عطا اللہ سخیلوی کے مختلف گیتوں کے روپ میں وہ رنگ آج بھی قائم ہیں، اور ان کی جو لافانی شہرت ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک موقع ایسا آیا جب ایک فلم پروڈیوسر نے عطا اللہ سخیلوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نور جہاں اور آپ کا ایک ڈیوٹ سانگ تیار کیا جائے،
تو بقول عطا اللہ سخیلوی کے یہ ان کی زندگی کا ایسا یادگار لمحہ تھا جنہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ میڈم تو ان کے دلوں پر راج کرتی تھی اور وہ ان سے شدید ترین محبت کرتے تھے۔ اور میڈم نور جہاں کے ساتھ جب انہوں نے گانا افضل عاجز کا لکھا ہوا پیار نل نہ سہی غصے نل ویکھ لیا کر بیماراں نو شفا مل جاندی ہے، کوک اسٹوڈیو تو اس وقت تھا نہیں، ایک اور اسٹوڈیو سے گایا تو وہاں پر لوگوں نے اس کو پذیرائی تو بخشی، پر بقول عطا اللہ سخیلوی کے یہ ان کی زندگی کے ان چند گانوں میں سے تھا جنہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، اور کیونکہ وہ اسے فراموش کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اور بقول لالا عطا اللہ سخیلوی کے کہ جب نور جہاں ان سے ملتی بڑی محبت سے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ بیٹا تم بہت آگے جاؤ گے، اور نور جہاں نے بھی ایک موقع پر کہا تھا کہ عطا اللہ سخیلوی نے جس طرح اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر جو اسے شہرت اور ترقی نصیب ہوئی وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، صرف اس کی مستقل مزاجی اور محنت نے اسے آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ میں اس پر رشک کرتی ہوں کہ یہ ایک زمانے میں میری گائیکی کو پسند کرتا تھا، اور یقیناً میں آج عطا اللہ سخیلوی کی گائیکی کو بڑا پسند کرتی ہوں۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے چینل کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور ہاں سبسکرائب بھی چینل کو ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔